اب رہی بات یہ کہ جو لوگ فرماتے ہیں کہ ابن الوقت ہے، ایک نام مجھے بتا دیجئے اور میں پھر اوپر سے نیچے تک جوڑ دوں گا کہ کون ابن الوقت یہاں ہماری قوم کے اندر نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ ملائم سنگھ ہوں، اکھلیش یادو ہوں یا ان کی پارٹی کے لوگ ہوں، آر ایس ایس کے لوگوں سے ملتے ہیں، بی جے پی کے لوگوں سے ملتے ہیں، مسلمانوں کو کوئی آبجیکشن نہیں ہوتا ہے۔ مولانا سید ارشد ملنی ملتے ہیں، تھوڑی تھوڑی درد شروع ہوتی ہے، لیکن اگر خواجہ افتخار مل جاتے ہیں تو واویلا مچ جاتا ہے۔ یہ وجہ کیا ہے کہ آپ بی جے پی کے لوگ، آر ایس ایس کے لوگوں سے سپا کے لوگ مل رہے ہیں اور پھر بھی آپ ان کو ووٹ بھی دے رہے ہیں؟ خواجہ افتخار کو آپ ووٹ بھی دینے کو تیار نہیں ہے، نوٹ بھی دینے کو تیار نہیں، اور ابن وقت کا آروپ بھی لگاتے ہیں۔ یہ کیا ٹریجڈی؟ جو پاکستان جنہوں نے مانگا تھا وہ پاکستان انڈیوائیڈڈ پنجاب تھا، انڈیوائیڈڈ بنگال تھا، اس میں آسام شامل تھا، اور اس میں 4.5 کروڑ ہندو آبادی جو ہے ادھر جاتی تھی اور 3.5 کروڑ مسلم آبادی ادھر آتی تھی، اور اس تقسیم کے اندر ایک توازن تھا۔ ضمیر نہیں بیچنا چاہیے، سودے بازی نہیں کرنی چاہیے، پیسے نہیں کھانے چاہیے، مرتبے نہیں لینے چاہیے۔ جب آپ پلیسمنٹ لیتے ہیں، پروموشن لیتے ہیں، لائسنس لیتے ہیں، فیکٹری لیتے ہیں، کوئی کالج کو ادارہ لیتے ہیں، یہ سب کام آپ یہ سب کرتے ہیں، تب آپ جو ہیں وہ پھر ضمیر فروش ہوتے ہیں۔ حج میں نے ضرور سرکاری کیا ہے، اس کے علاوہ میں نے سرکار سے آج تک کوئی بینیفٹ نہ لیا ہے اور نہ انشاءاللہ مجھے آگے لینے کی کوئی نیت ہے۔ ہندوستان کو مقبول بنانا اور ہندوستان کی جو ایکسیپٹیبلٹی ورلڈ وائڈ ہے، اس میں گاندھی پہلے آتے ہیں، ہندوستان بعد میں آتا ہے۔ لیکن سوال میرا یہ ہے کہ جس منچ پہ آپ ہندو مسلم یکجہتی کی وکالت کر رہے ہیں، اسی منچ پہ آر ایس ایس کے سنچالک کہتے ہیں کہ ہندوستان میں اسلام جو ہے آکرانتاؤں کے ذریعے سے، حملہ آوروں کے ذریعے سے آیا ہے۔ تو کیسے ایک طرف ہسٹری کے اس ایشو کو پیش کیا جا رہا ہے جو ہے ہی نہیں ہے، اس کو اتہاس بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، تو کیسے، کیا ایک طرف بھائی دوسری طرف چارے کا سلسلہ تو نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے نا کہ سنگ تو اپنی شرطوں پہ اتحاد چاہتا ہے۔ جھوٹ سے دور، خبروں سے بھرپور۔ نمسکار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے ساتھ بات چیت کے لیے موجود ہیں ڈاکٹر خواجہ افتخار احمد صاحب، انٹرفیتھ ہارمونی فاؤنڈیشن آف انڈیا کے آپ پریزیڈنٹ ہیں۔ خواجہ صاحب، سب سے پہلے تو وطن سماچار میں آپ کا سواگت ہے کہ آپ نے وقت دیا۔ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ خواجہ صاحب، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بیتے کچھ دنوں سے آر ایس ایس کے لوگوں کے ساتھ آپ کی ایکٹیویٹیز کافی بڑھی ہیں یا انوالومنٹ بڑھا ہے، اور آپ نے اس بات کی وکالت کی ہے کہ انگیجمنٹ ہونا چاہیے، ڈائیلاگ ہونا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ آپ کی کتاب کے ڈائیلاگ انڈیا اسلامک سینٹر میں جو کچھ ہوا، اس کے بعد جب منچ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ گاندھی ملک کی تقسیم کے لیے ذمہ دار ہیں، تو ایسے میں کیسے ڈائیلاگ ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب، ایسا ہے، اس ملک میں کوئی بھی شخص کسی بھی حوالے سے کوئی بھی رائے رکھ سکتا ہے، گاندھی جی کے بارے میں، انڈین نیشنل موومنٹ کے بارے میں، انڈین نیشنل کانگریس جس نے کہ آزادی کی جنگ میں ہندوستان اور ہندوستانی قوم کی قیادت کی، اس کا جہاں تک تعلق ہے، اور جو تمام وہ اکابرین جو جنگ آزادی میں شریک رہے، کانگریس میں شریک رہے، نیشنل موومنٹ میں شریک رہے، میرا موقف اس حوالے سے بالکل مختلف ہے۔ میرا موقف وہی ہے جو ہندوستان کا موقف ہمیشہ سے رہا ہے، اور وہ موقف یہ ہے کہ اگر ہم گاندھی جی کو ہندوستان سے علیحدہ کر دیں تو پھر ہندوستان کو سمجھنا، ہندوستان کو سمجھانا، ہندوستان کو مقبول بنانا اور ہندوستان کی جو ایکسیپٹیبلٹی ورلڈ وائڈ ہے، اس میں گاندھی پہلے آتے ہیں، ہندوستان بعد میں آتا ہے۔ تو جہاں تک تعلق ہے کہ وہاں پر گاندھی جی کے حوالے سے ایک موقف رکھا گیا، یہ کوئی نیا موقف نہیں ہے، یہ موقف بار بار ابھر کر آتا ہے، اور اس موقف کی جڑ میں جو چیز ہے اس کا تھوڑا سا تذکرہ میں نے اپنی کتاب میں اس طرح کیا ہے کہ تقسیم ہند جو ہے وہ ہندوستان کا اور ہم سب کا ایک تکلیف دہ باب ہے، اور اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب کیبنٹ پلان، ہاں اس کو کیبنٹ مشن پلان کہتے ہیں 1946 کا، جب وہ آیا اور جس کے تحت ہندوستان کو 3 زون میں تقسیم کرنے کی تجویز تھی، 2 زون جو تھے وہ مسلم اکثریتی زون تھے، اور تیسرا زون جو لگ بھگ اس وقت کا ہندوستان ہے، جس میں یہ پنجاب کا اور ہریانہ، ہماچل اور ادھر سے آسام اور نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس، یہ اس میں ان 2 زونز کا حصہ تھی۔ باقی تمام جو بچتا ہے وہ تیسرا زون تھا جس میں کہ ہندو اکثریت تھی۔ اس میں ڈیفنس، فارن افیئرس اور کمیونیکیشن،
یہ 3 جو سبجیکٹس تھے یہ سینٹر کے پاس تھے، اور باقی تمام سبجیکٹس انکلوڈنگ فائنینس یہ جو ہیں یہ کہ سارے ان زونز کے پاس میں، ان کی لیجسلیچر کے پاس میں یا ان کی لیجسلیٹو اسمبلیز کے پاس میں تھے۔ اس کو جناح صاحب نے بھی ایکسیپٹ کیا، انڈین یونین مسلم لیگ، انڈین آل انڈیا مسلم لیگ نام تھا اس کا، آل انڈیا مسلم لیگ نے ایکسیپٹ کیا، اور کانگریس نے بھی ایکسیپٹ کیا، اور گاندھی جی نے بھی ایکسیپٹ کیا۔ لیکن کچھ انٹرپریٹیشنز کو لے کر پنڈت جی نے جو اس کا انٹرپریٹیشن کیا، اور پھر بعد میں جب انگریز سے اس انٹرپریٹیشن کو ویریفائی کیا گیا تو انگریز نے جو انٹرپریٹیشن جناح کا تھا اس کو ایکسیپٹ کیا، اور گاندھی اور نہرو جی کے انٹرپریٹیشن کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ وہ ایشو کیا تھا؟ وہ ایشو یہ تھا کہ 10 سال کا یہ ارینجمنٹ تھا کیبنٹ مشن پلان کا، اور ان 10 سالوں میں جو قانون ساز اسمبلیاں تھیں تمام زونز کی، ان کا یہ تھا کہ وہ 10 سال کے بعد وہ آگے کا مستقبل جو ہے وہ طے کریں گی۔ جناح صاحب کا انٹرپریٹیشن یہ تھا کہ 10 سال کے درمیان بھی صورتحال کو دیکھتے ہوئے وہ کوئی فیصلہ لینے کی متحمل ہوں گی۔ چنانچہ اختلاف ہوا، اور کیبنٹ پلان جو ہے جس میں 10 سال ہندوستان کی تقسیم ٹلتی تھی اور شراکت کا ایک اچھا معیار قائم ہوتا تھا، اس کو کانگریس نے ریجیکٹ کیا۔ جہاں بہت ساری وجوہات ہیں، اس میں کیبنٹ مشن پلان کا ریجیکٹ کرنا بھی ایک بہت بڑا نقطہ رہا، جس سے تقسیم ہندوستان کی ہوئی۔ لیکن تقسیم ہند کو کے تحت جو ہلاکتیں ہوئیں، جو انسانی جانوں کا ضیاع ہوا، جو ادھر سے ادھر انتقال اقتدار ہوا اور انتقال آبادی ہوا، اس میں جو کچھ ہوا، اور اس کے بعد جو فسادات کا اطلاع متناہی سلسلہ رہا، اور اس کا جو زخم ہے اور اس کی جو قیمت ہے تقسیم کی، آج بھی ہندوستان کا مسلمان ادا کر رہا ہے۔ یہ کچھ وہ پہلو ہیں تقسیم ہند کے جو میں سمجھتا ہوں کہ جو تکلیف دہ پہلو ہیں۔ خواجہ صاحب، اس میں مولانا آزاد نے خود اپنی کتاب انڈیا فریڈم میں اس بات کا الیکھ کیا ہے کہ کیبنٹ مشن پلان کو کانگریس نے نہیں بلکہ پنڈت نہرو نے بامبے میں پریس کانفرنس کر کے ریجیکٹ کیا تھا۔ لیکن سوال میرا یہ ہے کہ جس منچ پہ آپ ہندو مسلم یکجہتی کی وکالت کر رہے ہیں، اسی منچ پہ آر ایس ایس کے سنچالک کہتے ہیں کہ ہندوستان میں اسلام جو ہے آکرانتاؤں کے ذریعے سے، حملہ آوروں کے ذریعے سے آیا ہے۔ تو کیسے ایک طرف ہسٹری کے اس ایشو کو پیش کیا جا رہا ہے جو ہے ہی نہیں ہے، اس کو اتہاس بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، تو کیسے، کیا ایک طرف بھائی دوسری طرف چارے کا سلسلہ تو نہیں ہے؟ میں نے اپنی کتاب میں اس موضوع پر بہت کھل کے لکھا ہے کہ ہندوستان میں اسلام سب سے پہلے ٹریڈرز کے ذریعے سے آیا، اس کے بعد ٹریولرز کے ذریعے سے آیا، اس کے بعد اولیاء اللہ کی، اولیاء کرام کی ایک طویل جماعت ہے جو کہ تمام ہندوستان کے اندر پھیلی۔ اس میں سے کچھ اولیاء اللہ جو ہیں ان کا مقام بہت بڑا رہا اور ان کو مقبولیت زیادہ حاصل ہوئی، لیکن کوئی ہندوستان کا کوئی گوشہ ایسا نہیں رہا جہاں پہ اولیاء اللہ کی جماعت میں جا کر اسلام کے پیغام کو نہ پہنچایا۔ اور انہوں نے، ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی محمد احمد صاحب کہ انہوں نے کسی کو تبلیغ نہیں کی، انہوں نے کسی کو اسلام کی دعوت نہیں دی، بلکہ وہ اسلام کیا ہے وہ اس کا نمونہ بنے، اور اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت پاک ہے، انہوں نے اس تقوی کو اور اس سیرت کو اس طرح اختیار کیا کہ وہ ایسی پرکشش شخصیت بن کر ابھرے اس معاشرے میں جو خالصتاً غیر مسلم معاشرہ تھا۔ نہ ان کے پاس کوئی تلوار تھی، نہ ان کے پاس کوئی ہتھیار تھا۔ ان کے پاس اگر کوئی ہتھیار نہ کوئی تلوار تھی تو ان کا تقویٰ تھا، ان کی پرہیزگاری تھی، ان کے اخلاقی بلندی تھی، اور ان کا خدمت خلق کا جذبہ تھا، اور اللہ کی تمام مخلوق کو ایک نظر سے دیکھنا اور سب کو ساتھ لے کر چلنا تھا۔ چنانچہ یہ اس کا ثمرہ ہے کہ ہندوستان کے اندر نہیں بلکہ انڈیوائڈڈ انڈیا میں اور اس سب کانٹیننٹ کے اندر آج 65 کروڑ مسلمانوں کی آبادی ہے۔ تو پہلے ٹریڈرز آئے، اس کے بعد ٹریولرز آئے، اولیاء اللہ کی جماعت آئی، اس کے بعد انویڈرز آئے۔ انویڈرز، لیکن یہ کہنا، سرسن چالک جی نے جو بات کہی ہے کہ اسلام انویڈرز کے تھرو آیا، انویڈرز کے تھرو اسلام نہیں آیا۔ اگر انویڈرز کے تھرو اسلام آتا تو پھر ہندوستان میں مذہب کے نام پر جھگڑے ہوتے۔ تو خواجہ صاحب، پھر کیسے بھائی چارہ قائم ہوگا جب آپ یہ کہتے ہیں کہ سارے کے سارے لوگ ہندو ہیں؟ ہندوستانی کہیے بات سمجھ میں آتی ہے، انڈینز کہیے آپ بات سمجھ میں آتی ہے۔ ہندو ایک کلچرل، ایک پرٹیکولر آئیڈینٹی کے لیے بولا جاتا ہے، یا جیسے کوئی مسلمان کھڑا ہو کر کے مولانا ارشد مدنی کے سارے کے سارے بھارتیہ مسلمان ہیں، تو یہ بات تو وہ ان کے پاس لاجک ہے کہ صاحب کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے جوڑ دیں گے وہ۔ لیکن اب اس طرح سے اگر آپ یہ باتیں کریں گے تو کیسے بھائی چارہ قائم ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے نا کہ سنگ تو اپنی شرطوں پہ اتحاد چاہتا ہے۔ محمد احمد صاحب، بات یہ ہے کہ جب آپ کسی سے انگیج کرتے ہیں، 2 چیزیں ہوتی ہیں جن کے ساتھ آپ کا اتفاق ہوتا ہے، چاہے نظریاتی ہو، چاہے کسی پروگرام کو لے کر ہو، چاہے کسی مقصد کو لے کر ہو۔ ان کے ساتھ اشتراک ہوتا ہے، پارٹنرشپ ہوتی ہے۔ جن کے ساتھ آپ کے اختلافات ہوتے ہیں،
ان کے ساتھ، چاہے وہ اختلافات آئیڈیولوجیکل ہوں، نظریاتی ہوں، یا کسی دیگر اور حوالے سے ہوں، انہی کے ساتھ انگیج کیا جاتا ہے. اور انگیج کرنے کے پیچھے بنیادی وجہ ہی یہ ہوتی ہے کہ ان کے کچھ چیزوں کو لے کر نظریات بالکل متضاد ہوتے ہیں ان نظریات سے جو دوسرے فریق کے نظریات ہوتے ہیں. اور یہی وہ بنیادی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے یہ لگا کہ انگیجمنٹ ہونا چاہیے. میں نے نہ کل کہا تھا اور نہ میں آج کہہ رہا ہوں، نہ میں کل کہنے والا ہوں کہ صاحب ہندوستان کا مسلمان ادھر چلا جائے یا ادھر چلا جائے. میرے سامنے یہ مقصد نہیں ہے. میرے سامنے مقصد یہ ہے کہ راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ اور سنگھ پریوار اور بھارتی جنتا پارٹی، میں نے 1995 میں لکھا تھا کہ بھارتی جنتا پارٹی ایک ٹھوس سیاسی حقیقت، اور میں اس چیز کو 25 سالوں سے فالو کر رہا ہوں. آپ یہ دیکھیے کہ یہ لوگ کہاں پہنچ گئے، اور آج ہندوستان کے اندر سوال یہ ہے کہ جب ابھی ہندو کا سوال آپ نے کیا ہوا تو چیزیں بہت آگے بڑھ گئیں، لہٰذا ضروری تھا کہ انگیج کیا جائے. ایک بات آپ نے سوال پوچھا ہے مجھ سے ہندو کے بارے میں نے جب میرا جو چیپٹر 28 ہے اس میں جو سب سے پہلا جو کانفلکٹ کا جو ایشو ہے وہ یہی ہے کہ ہم سب ہندو نہیں ہیں، اور میں نے اس کی بڑی وضاحت کی ہے اور اس میں یہ واضح کیا ہے کہ دیکھیے جب تک ہندو مذہب کے خانے میں یعنی لکھا جاتا رہے گا کہ رام لال شام لال جو ہے وہ ہندو ہے، اور خواجہ افتخار احمد کے خانے میں اور محمد احمد کے خانے میں لکھا جائے گا کہ اسلام ہے، جوسف کے خانے میں عیسائی لکھا جائے گا وغیرہ وغیرہ، تو مجھے کوئی یہ بتائے، اور یہ میں آپ سے زبانی بھی کہہ رہا ہوں، تحریر بھی میری بات یہی ہے کہ مجھے کوئی یہ بتائے کہ جب تک ہندو ایک مذہبی شناخت ہے تب تک میں کس طرح سے اپنے آپ کو ہندو کہوں. میں نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ ہندو کی اصطلاح مسلمانان ہند کو بھی اور تمام اقلیتوں کو کسی کو بھی اس طرح سے تسلیم نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ ہماری جو مذہبی شناخت ہے وہ اپنی جگہ ہے، قومی شناخت جو ہے بھارتی ہوتی ہے. سرسنگ چالک جی نے 4 جولائی کو، آپ بھی شاید اس پروگرام میں موجود تھے، 4 جولائی کو انہوں نے جہاں ایک طرف یہ بات کہی کہ سب ہندو ہیں، لیکن اس کے ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا، اور ہمیں اس کا خیر مقدم کرنا چاہیے، انہوں نے کہا کہ کوئی اگر آپ اس کو بھارتی کہنا چاہتے ہیں تو آپ بھارتی کہیں، ہم کو اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہاں ہم ہندو مانتے ہیں. تو وہ ایک یہیں سے وہ اسپیس پہ نکلتا ہے کہ جہاں سے ایک میٹنگ پوائنٹس کی شروعات ہوتی ہے. کہ آپ پہ اکثر یہ آروپ لگ رہا ہے، پچھلے کچھ دنوں سے میں مارکیٹ میں جب سے آپ ایکٹیو ہوئے ہیں تو میں اس طرح کی خبریں سن رہا ہوں کہ آپ ابن الوقت ہیں. آپ جب آر ایس ایس کا زمانہ تھا تو آر ایس ایس کے ساتھ ہو لیا، اٹل جی کا زمانہ تھا تو آپ نے اٹل جی کی تعریف کی، نرسمہا راؤ جی کا زمانہ آیا تو آپ نے اس کی تعریف کی، گجرات دنگے ہوں یا بابری مسجد کی شہادت ہو اپنی تقریروں میں ان کا ذکر نہیں کرتے ہیں. اس طرح کے آپ پہ آروپ لگ رہے ہیں. میں نے ہمیشہ یہ بات کہی کہ میرا نرسمہا راؤ جی کے ساتھ جو تعلق تھا وہ بالکل صحیح تھا، اور میں اس پر کل بھی قائم تھا، آج بھی قائم ہوں. اٹل بہاری واجپئی جی کے ساتھ جو میرا تعلق تھا میں کل بھی اس پہ قائم تھا، آج بھی اس پہ قائم ہوں. اور جہاں تک آر ایس ایس کا تعلق ہے، آر ایس ایس کے ساتھ میں میرا تعلق یہی ہے کہ میں ان کے ساتھ مکالماتی عمل کے اندر میں نے اس کو شروع کیا ہوا ہے، اور میں اس پہ قائم ہوں بھی اور قائم رہنے والا بھی ہوں. ایک بات تو یہ ہو گئی. اب رہی بات یہ کہ جو لوگ فرماتے ہیں کہ ابن الوقت ہے، ایک نام مجھے بتا دیجئے اور میں پھر اوپر سے نیچے تک جوڑ دوں گا کہ کون ابن الوقت یہاں ہماری قوم کے اندر نہیں ہے. جہاں تک میرا تعلق ہے، نرسمہا راؤ جی کے ساتھ میں جڑا جب بابری مسجد کی شہادت ہو چکی تھی. وہ وقت ہے جس وقت کے تمام لوگ جو ہیں ان کو چھوڑ رہے تھے. میرا مزاج یہ ہے کہ میں کرائسس میں کام کرنے میں بلیو کرتا ہوں. نرسمہا راؤ جی سے تعلق ہوا، نرسمہا راؤ جی سے تعلق کے بعد میں آپ یہ دیکھیے کہ کتنے اقدامات ان کے زمانے میں، جتنے اقدامات نرسمہا راؤ جی کے زمانے میں ہوئے مسلمانوں کے حوالے سے، اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی علاوہ بابری مسجد کی شہادت کے افسوسناک واقعے کے. 4 حکومتوں کو ڈیولی الیکٹڈ میجورٹی بی جے پی گورنمنٹ کو انہوں نے ڈسمس کیا، جس کے بعد ہندوستان میں شاید ایسی صورتحال نہ کبھی پیدا ہوئی ہے اور نہ شاید کبھی کوئی کر سکے گا. اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیے کہ ان کے زمانے میں، ان کی حکومت میں، ان کی کابینہ میں سب سے زیادہ مسلمان اگر وزیر کوئی رہے ہیں تو وہ نرسمہا راؤ جی کی گورنمنٹ کے زمانے میں رہے ہیں. اس کے علاوہ سب سے زیادہ ایک واحد ایسی حکومت ہندوستان کی بنی جس کے اندر اسلم شیر خان کو باقاعدہ مسلم امور کی ذمہ داری دے کر پی ایم او کے اندر بٹھایا گیا. وقت کا 1995 کا ایکٹ جس میں ایک ٹرائبونل کا پروویژن رکھا گیا، اور اس پروویژن کے ذریعے سے یہ بات طے ہوئی کہ جو ٹرائبونل یہ فیصلہ کر دے گا وقف املاک کے حوالے سے اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکے گا. 1995 کا ایکٹ آیا.
नेशनल वक्फ मीट उस जमाने में हुई जो उससे पहले उस मिजाज की कभी नहीं हुई, उसके बाद नहीं हुई, जिसमें नरसिम्हा राव जी ने ये कहा कि अइम्मा मसाजिद के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला क्या आया है, अपने गुनाहों का नरसिम्हा राव जी कफारा पेश कर रहे थे? कफारा नहीं होता है, कोई उनको कोई जरूरत नहीं थी कफारा पेश करने की, उस मुल्क के वजीर आजम थे, मुल्क के वजीर आजम की हैसियत से हर शख्स को, चाहे नरसिम्हा राव हो चाहे कोई और हो, हर शख्स को मुल्क की फलाह के लिए और मुल्क में जो वैधतें होती हैं उनके काम करने के लिए सामने आना होता है। लेकिन जब आप तजिया करते हैं और इब्नुल वक्ती की बात करते हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि जो शख्स जिस शख्स के साथ में जुड़ा उसके दौरे इख्तिदार में मुसलमानों ने हिंद के हवाले से और मुल्क के हवाले से क्या क्या हुआ। आज नरसिम्हा राव की इकनॉमिक पॉलिसी 91 से आज तक चल रही है और जो इकदाम उस जमाने में हो गए थे वो इकदाम आज तक चल रहे हैं। तो इसलिए ये कहना कि इब्नुल वक्ती है, इब्नुल वक्ती नहीं है। इसी तरीके से अटल जी का मामला था। अटल जी के मामले में मैंने किताब में भी लिखा है कि जब बाब सैयद बन रहा था, बहुत सी बातें हैं करने को, लेकिन जब बाब सैयद अलीगढ़ में तामीर हो रहा था तो डॉक्टर महमूदुर रहमान साहब जिससे मेरे ज़ाती मरासिम थे, तो उन्होंने मुझे मदऊ किया, मैं अलीगढ़ गया, उन्होंने मुझे दिखाया, तो मैंने उनसे पूछा कि इसका इजरा किससे करवा रहे हैं आप? तो उन्होंने कहा मैं इसका इजरा फारूक अब्दुल्ला से करवा रहा हूँ। तो मैंने कहा अटल जी से क्यों नहीं करवाते आप? तो उन्होंने कहा अटल जी कर देंगे। मैंने कहा ज़रूर कर देंगे। तो मैंने कहा मैं बात करता हूँ। मैंने अटल जी से बात की, अटल जी ने कहा मैं बिल्कुल करने को तैयार हूँ, तो मुझे क्या करना होगा? तो मैंने उनसे कहा कि अटल जी ये हिस्ट्री बन जाएगी, आपकी तख्ती लगेगी और अपने इससे एक आपकी स्टेट्समैनशिप जो है वो सामने उभर के आएगी और एक मैसेज हमेशा के लिए चला जाएगा हिंदू मुस्लिम यूनिटी का। आपको 4 काम करने होंगे। नंबर 1, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अब ये सन 2000 के 4 जो पीरियड है उनका, उस जमाने की बात है। हाँ, नहीं जी हाँ। उस वक्त हमने कहा 250 करोड़ रुपए की आप ग्रांट का ऐलान करेंगे। उस जमाने में डेंटल कॉलेज के रिकॉग्निशन के मसाइल चल रहे थे, सीट के मसाइल चल रहे थे। मैंने कहा इसको हल करेंगे। जहाँ जवाहरलाल नेहरू कॉलेज के गालिबन 30 या 50 सीटों के बढ़ने की बात थी, इसको काम करेंगे। और अलीगढ़ के लोग जानते हैं, जहाँ हमारा रजिस्ट्रार ऑफिस है, मैं खुद अलीगढ़ियन हूँ, उसके पुष्ट पर जो है एक उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की कॉलोनी है, जहाँ से तरह तरह के फितने बाहर उठते रहते हैं और यूनिवर्सिटी के अंदर मुश्किलात पैदा होती रहती हैं। तो मैंने उनसे कहा चौथी चीज़ ये कि उसको वहाँ से शिफ्ट करना होगा। मैं मोहम्मद अहमद साहब किताब में लिख चुका हूँ, ऑन रिकॉर्ड आपके चैनल पे कह रहा हूँ कि उन्होंने इन तमाम चीज़ों को तस्लीम किया। उन्होंने कहा कि मैं इन चारों काम को करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो लेफ्टिस्ट लॉबी थी, उसने भगवाकरण और ये बिकाऊ और वो ज़मीन फरोश, इस तरह की जो बातें, एक खास मिजाज हमारे यहाँ लोगों का बना हुआ है, वो किया और अलीगढ़ में वो काम नहीं हो सका। उसके बरक्स जब अगला इलेक्शन आया तो नसीम साहब जो है वहाँ के वाइस चांसलर होते थे, उन्होंने मिसेस सोनिया गांधी को वहाँ बुलाया कैनेडी हाउस से, उन्होंने उस इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत की। तो इब्नुल वक्त वो लोग हैं या मेरे जैसा शख्स है जो जिसके साथ जुड़ता है उससे कौम की कहलवाता है, कौम को काम करवाता है। आज मोहन भागवत जी ने जो कुछ कहा 4 जुलाई को, मुझे बताएं कि पूरी कौम एक तरफ खड़ी है, तमाम जमातें एक तरफ खड़ी हुई हैं, ये चीज़ें किस शख्स के ज़बान से कहलवाई गई और किसने इस बात को कहा? और आपकी जो तर्जुमानी इस किताब में की गई है, कोई दूसरे किसी और ने उस तरह की तर्जुमानी की है? उन्होंने कहा कि ये मुल्क वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक जिनकी आइडियोलॉजी वही है जिसकी, अब जहाँ से आपने शुरू किया कि इस देश में रहने वाला हिंदू है, इस देश की आइडियोलॉजी हिंदुत्व है, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं इस मुल्क के अंदर ना हिंदू की डोमिनेशन होगी, ना मुसलमान की डोमिनेशन होगी, इसमें हिंदुस्तानी की डोमिनेशन होगी। वो लिंचिंग के बारे में क्या कहते हैं? लिंचिंग का एक तो तरीका होता है कि वो करने वाले गुंडे बदमाश हैं, उनको क्रिटिसाइज कर दें। वो कहते हैं कि जिसने लिंचिंग की है वो हिंदू नहीं है। नंबर 2, फिर उसके बाद में वो ये कहते हैं कि उसकी तहकीक होनी चाहिए। नंबर 3, जब वो साबित हो जाए कि वो मुजरिम है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। वो यहाँ भी ख़त्म नहीं करते, वो कहते हैं हमें उसको सज़ा मिले, उसको सज़ा मिलने पर हमें कोई गम नहीं होगा। वो ये कहते हैं। एक ज़माने से सिलसिला चल रहा था कि भाई मुसलमानों के मामले में कि भाई इस्लाम के और मुसलमानों को लेकर उन्होंने साफ कहा कि इस्लाम को इस मुल्क में कोई खतरा नहीं है, जब से इस्लाम आया है तब से इस्लाम जिंदा है। सवाल ये है कि ये बातें करते हैं लोग, नहीं, ये जो बातें करते हैं, मैं चैलेंज करता हूँ मोहम्मद अहमद साहब, आए ना मेरे सामने कोई आके बैठे तो सही, मेरे से मुज़ाकरा करे, कमरे के अंदर कर ले, कमरे के बाहर कर ले, किसी ऑडिटोरियम में कर ले, आके मुझसे मुज़ाकरा करके मुझे बताएं कि इब्नुल वक्त के बारे में जो लोग गुफ्तगू करते हैं तो आके मेरे सामने खड़े होकर तो दिखाएं मुझे। सवाल ये है कि मुलायम सिंह हो, अखिलेश यादव हो या इनकी पार्टी के लोग हो, आरएसएस के लोगों से मिलते हैं, बीजेपी के लोगों से मिलते हैं, मुसलमानों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है। मौलाना सैयद अरशद मिलनी मिलते हैं, थोड़ी थोड़ी दर्द शुरू होती है, लेकिन अगर ख्वाजा इफ्तिखार मिल जाते हैं तो वावेला मच जाता है। ये वजह क्या है कि आप बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोगों से सपा के लोग मिल रहे हैं और फिर भी आप उनको वोट भी दे रहे हैं? ख्वाजा इफ्तिखार को आप वोट भी देने को तैयार नहीं है, नोट भी देने को तैयार नहीं, और इब्न वक्त का आरोप भी लगाते हैं। ये क्या ट्रेजेडी है? मोहम्मद अहमद साहब, ऐसा है कि जो जिस तरह के इक़दामात
اور جس طرح کی پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کرنے کا موقع دیتا ہے، یہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ سخت ترین حالات میں جو صورتحال ہوتی ہے، مجھے اس صورتحال سے لڑنے کا اور جوجھنے کا اور قوم کے لیے پل بنانے کا کوشش کرنے کا ملکہ بھی حاصل ہے، میں کرتا بھی رہا ہوں، میں نے زمین پہ رزلٹ بھی کر کے دکھایا ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیجئے 95 سال میں جو نہیں ہوا، تو سرسنچالک اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ 95 سال میں پہلی مرتبہ ہے جو ہم یہ کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور انہوں نے وہاں جو تقریر کی، اس تقریر کا مسلمانوں نے کتنا خیر مقدم کیا یہ تو اپنے آپ میں ایک سوال ہے، لیکن ان کے اپنے سنگٹھن سے بہت سارے جڑے ہوئے لوگوں نے کس طرح اس کی مخالفت کی۔ جے پور ڈائیلاگز ایک جو پروگرام آتا ہے، انہوں نے کتنا اس پر ان کو سیاہ سفید کرنے کی کوشش کی، اور وہ ایک جو سوامی ہے جس کا میں نام لینا نہیں چاہتا، اس نے کتنی بدتمیزی کے ساتھ میں سرسنچالک جی کے بارے میں گفتگو کی، بات چیت کی۔ اختلاف کسی سے ہو سکتا ہے، لیکن بدتمیزی اور بد تہذیبی کی اور بد زبانی کا جو ہے حق کسی کو بھی حاصل نہیں ہے۔ تو وہ آؤٹ آف دا وے گئے، آؤٹ ریچ انہوں نے کرنے کی کوشش کی، اور آپ دیکھیے کہ نہ صرف وہاں کیا، بامبے میں ابھی پروگرام کیا، اور وہ اسی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو میں رزلٹ دیتا ہوں محمد احمد صاحب، جہاں تک آپ نے بات کی واویلا ہو جاتا ہے، واویلا اس لیے ہوتا ہے کہ جو کر نہیں پاتے نا، جب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کام ارے خواجہ نے کیوں کر لیا بھائی، یہ کام یہ میں کر لیتا۔ اور بھائی اللہ کے بندو، 95 برس ہو گئے راشٹریہ سوئم سیوک سب کو بنے ہوئے، بڑے بڑے دانشور اس قوم کے اندر پیدا ہوئے، آج تک کسی نے اس موضوع پر کیوں قلم نہیں اٹھایا؟ یہ میری ذمہ، یہ میرا گناہ ہے اگر میں نے یہ محسوس کیا کہ آج جو ہندوستان کے حالات بنے ہوئے ہیں اور میری قوم جس مجدھار میں پھنسی ہوئی ہے، اور اس کے لیے جو لنچنگ سے اور نفرت سے اور منافرت سے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، تو اس پر خالی بیٹھے رہے ہیں۔ چنانچہ میں نے سوچا کہ نہیں بھائی، اس کو کام کو کرنا چاہیے۔ 1857 سے کام کو شروع کیا، 1857 سے 1920 تک خلافت تحریک بنی، ہندو مہاسبھا بنی، راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ بنی، کانگریس بنی، آل انڈیا مسلم لیگ بنی، تقسیم کا معاملہ ہوا، آزاد ہندوستان بنا، آئین آیا، اس کے بعد کیا مسائل رہے، کانگریس کا کیسے ابھری، کانگریس کا زوال کیسے ہوا، سیکولر سیاست کہاں بکھر گئی جا کر، ہماری قیادت کہاں ٹوٹ گئی جا کر۔ آپ نے ذکر کیا تحریک خلافت کا، ایک سوال اور ہے کہ بڑا عجیب و غریب ہے، جتنی باتیں کر لی جائیں کم ہے، کہ مسلم قوم کی یہ کیوں ایک عجیب سی سائیکی ہے اس کی کہ تحریک خلافت اٹھتی ہے ترکی میں، اور اس کو سپورٹ کرنے کے لیے، بچانے کے لیے جو اے ایم یو کا پیسہ جمع ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ صاحب وہاں بھیج دو۔ وہ تو خوش قسمتی ہو ان بیچارے جیالوں کی جنہوں نے پیسہ نہیں بھیجا، یونیورسٹی کھڑی ہو گئی۔ تو یہ کیوں اتنا بڑا ڈیمیج کر جاتے ہیں؟ محمد احمد صاحب، میں بہت مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھ سے یہ سوال کر لیا۔ دیکھیے، خلافت عثمانیہ ہے جس کی ہم بات کرتے ہیں، انگریزی میں جس کو آٹومن امپائر کہا جاتا ہے، وہ ختم ہوئی وہاں پہلی جنگ عظیم کے نتیجے میں۔ جو آٹومن امپائر تھی جرمنس کے ساتھ گئی، جرمنس کو شکست دی، ان کو بھی شکست دی، بات ختم ہو گئی۔ ایک معاملہ کمال اتاتورک نے ایک پوائنٹ پہ جا کے کر لیا، اور 100 سال کا سمجھوتا کیا جو 23 میں ختم ہونے والا ہے۔ ہندوستان کا مسلمان اور ہندوستان کا ہندو 1857 میں بہادر شاہ ظفر کو قائد بناتا ہے اس پہلی جنگ آزادی کا، اور اس وقت نہ ہندو مہاسبھا ہے، نہ اس وقت جو ہے راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ ہے، نہ ہندو مسلم منافرت ہے، نہ یہ سارے معاملات ہیں، بلکہ تمام ہندوستان اس مٹھی کی طریقے سے یکجان اور یک قلب اور یک زبان ہو کر جو ہے وہ آخری مغل تاجدار کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر ان بادشاہوں نے مظالم ہی کیے ہوتے اور ان کی تاریخ گدلی ہی ہوتی، تو اس وقت کوئی ان کے خلاف کیوں کھڑا نہیں ہوا؟ سارا ہندوستان کھڑا ہوا۔ 1857 سے 1947 90 سال میں جو برٹش امپائر نے، جو برٹش راج نے، جو سو کالڈ مہذب انگریز نے جو اس ملک کے اندر نفرت کے بیج بوئے، اس کی کوکھ سے یہ نفرت کی سیاست اور نفرت کے نظریات جو ہیں یہ پیدا ہوئے، اور اسی کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ سب سے بڑا بلنڈر جس کا میں نے کتاب میں تذکرہ کیا ہے، اور آپ جس کے بارے میں مجھ سے معلوم کر رہے ہیں، وہ یہی ہے کہ ہندوستان کا مسلمان کے خلافت تحریک بنانے کا کیا مطلب تھا۔ جب آپ نے خلافت تحریک بنائی اس ملک کے اندر، تو ہندو کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا کہ 800 سال سے یہ حکومت کر رہا ہے، اب بھی ہم نے اس کی قیادت میں کھڑے ہو کر پہلی جنگ آزادی لڑی ہے، ہم ٹیپو سلطان کی شکل میں اس کے ساتھ کھڑے رہے، بیگم حضرت محل کی شکل میں اس کے ساتھ کھڑے رہے، نواب سراج الدولہ کی شکل میں اس کے ساتھ کھڑے رہے۔ یہ آج بھی اس طرح اسی راستے پر چلنا چاہتا ہے۔ چنانچہ ہندو ریوائولزم کا جو ہے اس کا بیج پڑا، اور اس کا رزلٹ ہندو مہاسبھا کی شکل میں نکلا، پھر راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ کی شکل میں نکلا، اور پھر وہ تحریک جو چلتے چلتے، میں کتاب میں بھی کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، اور تمام ہندوستان سے کہتا ہوں کہ دو کاؤنٹر نیریٹو چلے۔ ایک نیریٹو جو تھا وہ گاندھین نیریٹو چلا، اور دوسرا نیریٹو جو ہے وہ ساورکر کا اور ہیگڈے وار کا نیریٹو چلا۔ گاندھی کا نیریٹو اس وقت کامیاب ہوا، آج تک چلتا رہا،
اور ان کے نیریٹو کو انہیں بڑی محنت کرنی پڑی, محنت کرتے کرتے وہ یہاں تک لے آئے. آج ان کا نیریٹو ہندوستان میں مقبول ہے. اور گاندھین آئیڈیا آف انڈیا جو ہے وہ کہاں تک سکڑ چکا ہے. محمد احمد صاحب, مجھے آپ کو یا ناظرین کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیوں ایسا ہوا. ایسا اسی لیے ہوا کہ آپ نے منافقت کو اختیار کیا. وہ ہندوستان کا مسلمان جس نے کہ جو کانگریس میں ریڑھ کی ہڈی کے طور پہ کام کیا, جس نے کانگریس کو اس ملک میں 55 سال متواتر اقتدار دیا, اس نے کیا دیا؟ جھنجھنے دیے. اور آج صورتحال اس کی یہ ہے کہ آج کانگریس جو ہے مسلمان سے بھاگ رہی ہے. آج کانگریس جو ہے یہاں دھاگا باندھ کے راہل گاندھی دکھاتے ہیں کہ صاحب دیکھیے بھائی میں بھی پکا ہندو ہوں, یہاں پہ وہ جنیو دکھاتے ہیں کہ صاحب دیکھیے میں پکا برہمن ہوں. تو یعنی یہ سیاست کانگریس کی کب سے ہو گئی؟ کانگریس نے تو کبھی ہندو مسلمان کی سیاست نہیں کی تھی. جو انڈین نیشنل موومنٹ تھا اس میں تو ہندو مسلمان کی سیاست نہیں تھی. اس کے اندر تو قومی وحدت کی بات تھی, تکثیریت کی بات تھی, یعنی یونٹی اینڈ ڈائیورسٹی کی بات تھی, ڈائیورسٹی کو آنر کرنے اور سیلیبریٹ کرنے کی بات تھی. تو کانگریس نے اس کو چھوڑا. اور آج صورتحال یہ ہے کہ کانگریس مسلمان جو کانگریس کے اندر موجود ہیں ان کو بھی الیکشن کمپین میں نہیں بھیجتی, مسلمانوں کو پیچھے بٹھاتی ہے. سماجوادی پارٹی کی بھی یہ صورتحال ہے کہ تم پیچھے ہٹو. ہر شخص ہندو کو بننے کی کوشش کر رہا ہے, ایک ہوڑ لگی ہوئی ہے, ایک مقابلہ اس کے اندر چل رہا ہے. اور میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ اب آنے والے وقت میں جن کو سیکولر مسلمان سمجھ رہے ہیں, جن کو بہت سارے ہمارے لوگوں کو غلط فہمی اور بدگمانی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سرکار جانے کے بعد میں, اس سے پہلے بھی کانگریس کے زمانے میں خلافت راشدہ چل رہی تھی اور پھر خلافت راشدہ ہندوستان میں واپس آ جائے گی اور ہندوستان کا مسلمان اس ملک کا حاکم اور سلطان بن جائے گا. میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ بھول جائیے. اب اس ملک میں جو زمین بن چکی ہے اس میں کوئی بھی سافٹ ہندوتوا کہہ لیجئے, کوئی ہارڈ ہندوتوا کہہ لیجئے, ہندویت کا غلبہ اس ملک میں سرعت کر چکا ہے. اور مسلمانوں کا جو سیاست میں مقام ہے بدقسمتی سے کچھ ہم نے اپنی غلطیوں سے کھویا ہے, کچھ حالات نے کھو دیا, اور پہلی ذمہ داری اس کی میرے حوالے سے کانگریس قیادت کی ہے اور آج بھی ہے. اور آج بھی آپ کانگریس کو دیکھ لیجئے کہ کانگریس کس طریقے سے سرکتی چلی جا رہی ہے دھیمے 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 کر کے, اور ہم کو چھوڑنا آج ہر شخص کا شیوا بن چکا ہے. جب آپ بات کر رہے ہیں انگریزوں کی تو ہم دیکھتے یہ ہیں کہ جتنی بھی چاہے وہ ہندو مہاسبھا ہو یا جن سنگھ ہو یا اس طرح کی جو آئیڈیالوجی وہ انڈیا میں ابھری, یا اسی طرح سے آپ دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, شیعہ, سنی, یہ اس طرح کا اتنا بیج کیوں بویا گیا؟ خاص طور سے آپ انڈیا کے سب کانٹیننٹ سے باہر جائیں تو آپ کو نظر نہیں آئیں گی یہ چیزیں. تو کیا یہ انگریزوں کی کوئی ہوشیاری تھی یا کچھ اور تھا, یا آزادی کے بہانے؟ کیونکہ آپ دیکھیے آزادی کا اگر اتہاس آپ دیکھیں تو وہی جمعیت علماء جو آزادی کی سب سے مکھر وکالت کرتی ہے, جنہ کی سب سے مکھر وروध کرتی ہے, اسی جمعیت علماء کے خلاف آزادی کے بعد کانگریس ایکٹیو ہو جاتی ہے. اور جو لوگ پاکستان کا ویزا لے کر کے دیوبند جانا چاہتے ہیں ان سے یہ شرط ہوتی ہے کہ آپ دیوبند نہیں جائیں گے. تو یہ کیا اتہاس کیا ہے, یہ کیا کہتا ہے؟ اس ملک میں کانگریس کا اور سیکولر سیاست کا ایک مزاج رہا ہے کہ مسلمان کو آگے رکھو, تھوڑا تھوڑا دکھاؤ اور ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرو. جو لوگ میں نام لے کر, اور کیونکہ میں نے نرسمہا راؤ جی کے ساتھ کام کیا ہے, میں اس ہمارے جو زیادہ تر وہ مسلمان جو آج مارکیٹ میں ہیں, میں ٹاپ ٹو ٹو موسٹلی اگر وہ مجھے جانتے ہیں تو میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ میں بھی ان کو خوب جانتا ہوں, اور کیا ہوتا رہا ہے اور کون کیا کرتا رہا ہے اور کیا لیدے ہوتی رہی ہے اور کس طریقے سے ہمارے لوگ کام کرتے ہیں, میں ان تمام چیزوں سے بخوبی واقف ہوں. صورتحال کیا ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ ہم جس مزاج سے چلاتے چلے آ رہے ہیں اپنے آپ کو, اس مزاج نے ہم کو کہاں سے کہاں لا کے کھڑا کر دیا. آئیے تھوڑا سا پارٹیشن کی طرف چلتے ہیں. ہندوستان کے مسلمان کے گلے میں آج تک یہ توق ہے کہ پارٹیشن جو ہے ہم اس کے حصے دار رہے ہیں. دوسرا توق یہ ہے کہ پارٹیشن آل انڈیا مسلم لیگ نے کیا. تیسرا توق یہ ہے کہ پارٹیشن محمد علی جناح نے کی. میں کچھ اور آپ کو کہنا چاہتا ہوں. آج آزادی سے پہلے جب انتخابات ہوئے, جن انتخابات کے نتیجے میں یہ طے ہونا تھا کہ کون کس کا نمائندہ ہے, تو آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ مسلمانوں نے صاحب 90%, 86% جو ہے وہ مسلم لیگ کے حق میں ووٹ دیا. اس زمانے میں رائٹ ٹو فرنچائز ووٹ دینے کا حق عام ہندوستانی شہری کو نہیں تھا. مسلمانوں کی, جو مسلمان 25% مسلمان تھے اس ملک کے اندر, اس کے صرف 14% مسلمانوں کو حق رائے دہی حاصل تھا. ان 14% میں سے 8% مسلمانوں نے, جن کو کچھ لوگ اشرافیہ کہتے ہیں, اشرافیہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ صاحب ثروت لوگ تھے, یا تو انکم ٹیکس دیتے تھے, یا گورنمنٹ کے امپلائیز تھے, یا زمیندار تھے, جاگیردار تھے, اس طرح کی ان کی حیثیتیں تھیں. وہ طبقہ تھا
جو اس وقت بھی بینیفیشری تھا سسٹم کا اور آگے بھی اسی کو بینیفیشری ہونا تھا. تو یہ جو بینیفیشریز کی جماعت تھی مسلمانوں کے اندر، اس جماعت سے پوچھا گیا، اس جماعت کو حق دیا گیا کہ بھئی آپ ہندوستان میں آپ کا نمائندہ کون ہے. تو اس نے، اس طبقے نے، اس ظاہر سی بات ہے اس کو ہی اپنا نمائندہ بتانا تھا جس سے اس کے مفادات جڑے ہوئے تھے. تو چنانچہ رزلٹ کیا نکلا اس کا؟ رزلٹ یہ نکلا کہ کھاتے میں تو بات کہی کہ صاحب ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے کیا، جبکہ مسلمانوں کا تو آئین، غریب مسلمانوں کا تو کوئی بیچارہ کو ان کا حصہ ہی نہیں ہے. ایک بات. دوسری چیز یہ ہے کہ جو پاکستان جنہوں نے مانگا تھا وہ پاکستان انڈیوائیڈڈ پنجاب تھا، انڈیوائیڈڈ بنگال تھا، اس میں آسام شامل تھا، اور اس میں 4.5 کروڑ ہندو آبادی جو ہے ادھر جاتی تھی اور 3.5 کروڑ مسلم آبادی ادھر آتی تھی. اور اس تقسیم کے اندر ایک توازن تھا کہ نہ تو ہم کوئی زیادتی کر سکیں گے، اتنی آبادی ہمارے یہاں ہوگی، نہ ہندوستان اس میں کوئی زیادتی کر سکے گا. دوسری بات یہ تھی. تیسری چیز یہ تھی کہ تقسیم ہند جو ہوئی وہ ہوئی مذہب کی بنیاد پر. اس کو کہتے ہیں مذہب کی بنیاد پر بھی وہ پورے طریقے سے محمد احمد صاحب نے ہوئی. مذہب کی بنیاد پر تقسیم ہند اس طرح ہوئی کہ اس میں یہ کہا گیا کہ جو مسلم میجورٹی اسٹیٹس ہیں، مسلم میجورٹی جو پاکٹس ہیں، ان کی بنیاد پر، وہ کون سے تھے؟ وہ سندھ تھا، بلوچستان تھا، سرحد تھا، آپ سمجھیے پنجاب کا تھا، بنگال تھا. پنجاب اور بنگال جو تھا اس میں مسلمانوں کی 55-56% کی اکثریت تھی، زیادہ سے زیادہ 5-7% سے زیادہ کی اکثریت نہیں تھی. چنانچہ پنجاب تقسیم ہو گیا، بنگال تقسیم ہو گیا، کشمیر ہندوستان کے ساتھ آ گیا جبکہ مسلم اکثریتی ریاست تھی وہ. یہ تمام صورتحال تھی. تو ہندوستان کے مسلمان کا جہاں تک تعلق ہے، آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، حالانکہ بڑا لمبا موضوع ہے، مولانا ابوالکلام آزاد نے تقسیم ہند میں پنجاب اور بنگال کی تقسیم میں جو کردار ادا کیا، وہ ہر راشٹریہ سوئم سیوک کے گھر میں مولانا آزاد کی تصویر لٹکی ہونی چاہیے، ہر ہندوستانی کے گھر میں ان کی تصویر لٹکی ہونی چاہیے. یہ مولانا آزاد تھے جنہوں نے گرداسپور ضلع جو مسلم اکثریتی ضلع تھا اور سرحد کا ضلع تھا، وہ پاکستان بارڈر پہ جو ضلع ہے اس کو وہاں بھی مولانا ابوالکلام آزاد نے جو کردار ادا کیا، گرداسپور کو روکا. آپ کو پتا ہوگا اور ناظرین اس بات کو جانتے ہوں گے کہ کشمیر کو جانے کے 2 راستے تھے، ایک راول پنڈی سے تھا اور ایک گرداسپور سے تھا. راول پنڈی ادھر چاچو کی جا رہی تھی اور گرداسپور جو ہے اگر وہ بھی چلا جاتا تو کشمیر میں مہاراجا کچھ بھی دستخط کر دیتے، کشمیر تو چلا گیا تھا. تو یہ کردار ہے جو لوگوں کو نہیں پتا لیکن ہمارے گلے میں توق ہے. آخری چیز کشمیر کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہ کشمیر کے معاملے میں آپ یہ دیکھیے کہ کشمیر بھی ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تھا جب قبائلیوں نے حملہ کیا اور آدھے سے سری نگر تک وہ پہنچ گئے. تو اس وقت کون تھا وہاں؟ اس وقت ہندوستان کی فوج تو مٹھی بھر تھی وہاں. اور اس وقت کون تھا؟ بریگیڈیئر عثمان تھے. اور بریگیڈیئر عثمان کو جناح صاحب نے، جو اس وقت پاکستان بن چکا تھا، گورنر جنرل تھے وہ، انہوں نے باقاعدہ یہ اور چیزیں آن ریکارڈ ہیں، ہسٹری کے ہسٹورینس نے لکھی ہیں اور وہیں سے ہم نے پڑھی ہیں کہ آن ریکارڈ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو چیف آف دا پاکستان آرمی بناتا ہوں، آپ میری طرف کوچ کر کے ادھر آ جائیے. تو بریگیڈیئر عثمان نے کیا کہا؟ بریگیڈیئر عثمان نے کہا کہ مجھے یہ منظور نہیں ہے، میرا وطن ہندوستان ہے اور اس وطن عزیز کے لیے جو ہے میں اپنی جان دوں گا. انہوں نے اپنی جان دی اور آج کشمیر کا جو حصہ ہے وہ بریگیڈیئر عثمان کی مرہون منت ہے. اسی طریقے سے ایک اور چیز اور بھی کہتا چلوں، آج جو وطن پرستی کے لوگ ہمیں اس وقت پڑھا رہے ہوں، چاہے وہ کسی بھی حلقے سے تعلق رکھتے ہوں، وہ 37,000 علماء کرام جن کو 1857 میں پیڑ سے لٹکا کر شہید کر دیا گیا، ان کے سینے میں قرآن تھا. جو میں نے 4 جولائی کو بھی کہا تھا کہ یہ وہ قوم ہے میرے بھائی کہ جو سینے میں قرآن رکھتی ہے. جو لوگ قرآن کے اوپر آج کا سوالیہ نشان لگا رہے ہیں، ان کو اس قرآن کی سمجھ نہیں ہے. ان سے کوئی پوچھے جا کے کہ اگر قرآن میں یہی سب کچھ ہوتا تو کیا ہندوستان کا سارا مسلمان جو ہے وہ سارا کا سارا پاکستان کے ساتھ نہ ہوتا؟ کیا ہندوستان نے جو جنگیں لڑی ہیں، کیا ان جنگوں میں ہمارا خون نہیں ہے؟ کیا اس ملک کی جنگ آزادی میں ہم نے خون نہیں دیا؟ کیا عرب ممالک کے اندر آج 1 کروڑ ہندوستانی کام کرتا ہے تو قرآن کو سیدھا سمجھتے ہیں؟ تو آپ مجھے بتائیے، وہ سارے کے سارے پاکستان کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، وہ ہندوستان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. قرآن کو تو ان سے زیادہ سمجھائے، ان بیوقوفوں نے سمجھائے جو قرآن کے آیات تک لے کے 26 ہٹا دو اور 34 ہٹا دو وہ کرتے ہیں. تو آپ صورتحال کو دیکھیے، قرآن سے دیکھیے، دین سے دیکھیے، اخلاق سے دیکھیے، اطوار سے دیکھیے، تہذیب سے دیکھیے، تاریخ سے دیکھیے، کسی سیاست سے دیکھیے، سیاست کے جو نشیب و فراز ہیں اس کے دائرے میں رکھ کے دیکھیے. کسی بھی طریقے سے جب آپ سیاست کو غور کریں گے تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ہندوستان کا مسلمان نے وطن پرستی کی جو تاریخ رقم کی ہے اور طرح طریقے سے، اور آج کا جو ہندوستان ہے، آپ تصور کریں محمد احمد صاحب کہ اگر بنگال ڈیوائیڈ نہ ہوتا، پنجاب ڈیوائیڈ نہ ہوتا، گرداسپور اس ملک میں نہ ہوتا تو یہ ملک کیسا ہوتا؟
یہ کردار ہے جو ہندوستان کے مسلمانوں نے، ہندوستان کے علماء نے، ہندوستان کے اکابرین نے ادا کیا، اور اس کے نتیجے میں آج یہ اتنا مضبوط ہندوستان ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس لیے کوئی بھی شخص ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اور کسی بھی سیاسی جماعت سے، سماجی حلقے سے اس کا تعلق ہو، کتنا ہی بڑا مدبر اور مفکر ہو، کتنا ہی بڑا ہسٹورین ہو، اگر وہ تاریخ کا صحیح اور ایمانداری سے جائزہ لے گا تو ہندوستان کے مسلمان کو کٹہرے میں نہیں کوئی کھڑا کر سکتا۔ جو ہندوستان کے مسلمان کو کٹہرے میں کھڑا کرتا ہے وہ بدنیتی سے کرتا ہے، وہ اپنے کسی مخصوص ایجنڈے کے تحت کرتا ہے، اور میں اس بدنیتی کی بھی مذمت کرتا ہوں اور اس بدمزاجی کی بھی مذمت کرتا ہوں۔ آپ نے بریگیڈیئر عثمان کی بات کی، بہت بڑی بات ہے کہ انہوں نے ہندوستانی فوج میں جے ہند رائج کیا، اس کے موجد وہی ہیں۔ آپ اگر کوئٹ انڈیا موومنٹ کی بات کر لیں تو اس کے اصلی جو داتا ہیں وہ یوسف مہر علی ہیں، گاندھی جی نے اس موومنٹ کو بعد میں لیا۔ یہ ٹھیک ہے، اپنی اتہاس کے اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمانوں نے جو کچھ یوگدان کیا، لیکن آج کا مسلمان بہت بریف میں بتائے گا کہ اکنامکلی، ایجوکیشنلی، سوشلی اتنا بیکورڈ کیوں ہے، کیوں اتنا گھٹوس میں چلا گیا۔ آج آپ بٹلہ ہاؤس میں نکل جائیں، رات کے 12 بجے آپ نکل نہیں سکتے، لوگ اپنے چھتوں سے کوڑا پھینکتے ہیں، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ دو باتیں پوچھ رہے ہیں آپ، مسلمان پچھڑا ہوا کیوں ہے، یہ ایک الگ معاملہ ہے، اور مسلمان کوڑا پھینکتے ہیں، یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ دیکھیے، مسلمانوں کا جو کریم تھا، جس کے لیے اشرافیہ کی اصطلاح میں نے بھی استعمال کی اور لوگ بھی کرتے ہیں، وہ تمام طبقہ یہاں سے چلا گیا۔ ہندوستان میں جو مسلمان بچا وہ غریب مسلمان بچا، بدحال مسلمان بچا، اسے تقسیم کے اثرات سے جوجھنا پڑا۔ وہ پہلے ہی جو ہے تنگ بستیوں میں رہتا تھا، اور تو وہ انہی بستیوں میں اس وقت بھی رہتا تھا، آج بھی وہ بستیاں اسی طرح سے آباد ہیں، جن کو گھیٹو کہا گیا، وہ وہاں سے کہا جاتا۔ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو پستی کا جہاں تک تعلق ہے کہ معاشی پستی، تعلیمی پستی، دیکھیے ایسا ہے محمد احمد صاحب، میرے بچپن میں، یعنی میرے بچپن کا مطلب ہے میں آپ سے بات کر رہا ہوں آج سے 50-55 سال پرانی بات، ہاں نہیں، اور پہلے کی بات کر رہا ہوں، میری پیدائش جو ہے 54 کی ہے، اس کے حساب سے میں بات کر رہا ہوں۔ اب میں بات کر رہا ہوں، لگائیے 60، 62، 65 سے شروع کرتا ہوں بات کو اپنی۔ جو مسلم محلوں کا، وہاں کے پہناوے کا، وہاں کے کاروبار کا، وہاں کے کھان پان کے، وہاں کے حالات کا معاملہ تھا، آج صورتحال میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ مسلمانوں کی اقتصادیات بہتر ہوئی ہے، مسلمانوں میں تعلیمی انقلاب بڑا سائلنٹلی برپا ہو رہا ہے، مسلمانوں کے اندر جو ہے ان کے مزاجوں میں بنیادی تبدیلی پیدا ہوئی ہے۔ مسلمان بچے آج آپ کو دیکھیں گے ہر طرح کے بزنس ہاؤسز میں، ہر طرح کی آرگنائزیشنز میں، ہر جگہ پہ کام کر رہے ہیں۔ آج ہمارے بچے کمپٹیشنز میں بہت بڑی تعداد میں آنے لگے ہیں۔ ہمارے زمانے میں کہیں 2 کی سنتے تھے، 3 کی سنتے تھے، آج 40 50 بچے سول سروسز میں آ رہے ہیں۔ آج ہندوستان میں مسلمانوں نے 32 یونیورسٹیاں قائم کی ہیں۔ آج ہمارے پاس جو ہے کتنے میڈیکل کالجز ہیں، کتنے انجینئرنگ کالجز ہیں، کتنے، تو صورتحال میں بہت تبدیلی پیدا ہوئی۔ یہ اب ہمیں کہنا بند کر دینا چاہیے کہ ہندوستان کا مسلمان جو ہے وہ بہت پست ہے۔ مسلمان پست نہیں ہے، مسلمان میں بیداری آ چکی ہے، بیزاری سے وہ عاری ہو چکا ہے، بلکہ وہ مستعد ہے، اور اس نے حالات کو اور زمین کو سمجھ لیا ہے، اور اس کے مطابق وہ عمل کرنا سیکھ گیا ہے۔ اس نے جذباتیت سے کنارہ کیا ہے، ہوش مندی کی طرف بڑھا ہے، بالغ نظری بڑھی ہے، اور وہ سمجھ گیا ہے کہ جذباتیت سے ہمیں نقصان پہنچتا ہے، لہذا ہوش مندی کے ساتھ چیزوں کو دیکھو، سمجھو، اور تعلیم پر، تربیت پر اور روزگار پر توجہ دو۔ بہت اچھی تبدیلی، خوشنما تبدیلی مسلمانوں کے اندر آ رہی ہے۔ آپ لوگوں کو بھی یہ چاہیے کہ اس خوشنما تبدیلی کو باہر لانے کی کوشش کریے، اور یہ جو ایک دقیانوسی سلسلہ چلا ہوا ہے پہلے سے کہ مسلمان کو صرف جو ہے بہت ہی کمزور، مفلس الحال، بے بس، بالکل بے کس کے طور سے پیش کیا جاتا ہے۔ اس ملک میں مسلمان ایک بڑی قوت ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ آنے والے وقتوں کے اندر مسلمانوں کا جو سیاسی قوت بھی بڑھے گی، اقتصادی بھی بڑھے گی، اور سماجی قوت بھی بڑھے گی۔ دور آتے ہیں، اتوار آتے رہتے ہیں، کبھی چیزیں اونچی ہو جاتی ہیں، کبھی نیچی ہو جاتی ہیں۔ بدلے ہوئے حالات میں انسان کو جس طریقے سے زمین بنتی ہے، اس زمین کے اعتبار سے اپنے چال ڈھال کو، اپنے معاملات کو رکھنا چاہیے۔ اور جہاں سے شروع کیا تھا ہم نے بات آپ سے، وہ یہ ہے کہ جہاں موافق کے ساتھ، ان کے ساتھ شراکت ہے، ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید استوار اور گہرا اور وسیع بنیادوں پر لے کے جانا چاہیے۔ وہیں جن کے ساتھ اختلافات ہیں ان سے بھاگنا نہیں چاہیے، اور ان کے ساتھ میں انگیج کرنا چاہیے، کیونکہ انگیج کرنے کے علاوہ اور ڈائیلاگ کے علاوہ دنیا میں کوئی طریقہ معاملات کو سلجھانے کا نہیں ہے۔ بس ایک چیز کا ذہن میں رکھنا چاہیے، ضمیر نہیں بیچنا چاہیے،
सौदेबाजी नहीं करनी चाहिए, पैसे नहीं खाने चाहिए, मर्तबे नहीं लेने चाहिए। जब आप प्लेसमेंट लेते हैं, प्रमोशन लेते हैं, लाइसेंस लेते हैं, फैक्ट्री लेते हैं, कोई कॉलेज को इदारा लेते हैं, ये सब जब काम ये आप ये सब करते हैं, तब आप जो है वो फिर ज़मीर फरोश होते हैं, तब आप फिर मिल्लत का काम नहीं करते। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे ये फ़ख्र हासिल है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी खुली किताब की तरीके से मैंने हुकूमतों से किसी भी दौर में, मुझसे फैज़ तो बहुत से लोगों को पहुँचे होंगे, लेकिन मैंने अपनी ज़ात, अपनी औलाद, अपने बच्चों या अपने ख़ानदान के लिए कोई फैज़ उठाया हो, अलावा एक फैज़ के कि मैं सन 2000 में जो हज डेलीगेशन जाता था, हज मैंने ज़रूर सरकारी किया है। इसके अलावा मैंने सरकार से आज तक कोई बेनिफिट न लिया है और न इंशाल्लाह मेरी आगे लेने की कोई नीयत है। बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे ख्वाजा इफ्तिखार अहमद साहब, जिन्होंने अपने ऊपर लगने वाले हर आरोपों का जवाब भी दिया। और इनका साफ कहना है कि वसीम बरेलवी के शब्दों में कि कोहे अना की बर्फ थी, दोनों जमे रहे, जज्बों की तेज धूप में पिघला न तू न मैं, इससे मैं बाहर आना चाहता हूँ। और जो बर्फ जमी हुई है आरएसएस और मुसलमानों को लेकर के, उसको पिघलाना चाहता हूँ। उसमें कितनी कामयाबी मिलेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन वो लोग जो ये कहते हैं कि इल्जाम तो आया बिजली पर और आग लगाई लोगों ने, इफ्तिखार साहब का कहना है, और मेरे ही बदौलत बज्म सजी, मुझको ही वहां सागर न मिला, छलकी थी गुलाबी मेरे लिए और प्यास बुझाई लोगों ने। नमस्कार, आप देखते रहिए वतन समाचार।